مہربانو صاحبہ، کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت موجودہ منظرنامے میں 8 فروری کے دن کو بڑی اہمیت دلائی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو پچھلے دنوں سے بہت ساری اطلاعات، بہت ساری شکوے شکایات، تحفظات پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کرتی رہی ہے مقامی سطح کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے، گرفتاریوں کی کوشش کی جا رہی ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو کیا پنجاب میں کوئی بڑا اجتماع ہوگا یا پھر بڑے اجتماع کی بجائے بڑا سرپرائز ہوگا؟ جی دیکھیے، جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا وہ سب تو ہم پچھلے 2 سالوں سے برداشت کر رہے ہیں۔ گرفتاریاں ہیں، چھاپے ہیں، چار دیواری ہر مہینے پامال ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی احتجاج اراؤنڈ ہوتا ہے ہمارے حلقوں میں، ہمارے ورکرز کے گھروں میں پولیس گھس آتی ہے، ان کی چھتوں سے گھس آتی ہے، ان کے بیڈ روم تک گھس آتی ہے۔ تو اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو جبر اور دھونس اور جو فسطائیت اس ملک پر ڈھائی جا رہی ہے، یہ تو پچھلے 2 سال سے کیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں۔ نہ ہم پرچوں سے گھبراتے ہیں، نہ ہم جیل جانے سے ڈرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب کی ہی قیادت ہے جو پچھلے 1.5 سال سے جیل میں ہے۔ جو سینئر ترین پنجاب کے، وہ آج بھی جیل میں ہیں اور وہ بڑی بردباری سے اس جیل کا سامنا کر رہے ہیں۔ نہ ان کے پلیٹلیٹس گرے ہیں، نہ انہوں نے کبھی کوئی شکوہ کیا ہے، نہ کوئی شکایت کی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں جتنی بھی قربانی دینی پڑے ہم دیں گے۔ 8 فروری کے حوالے سے خان صاحب کے حکم بڑے واضح ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے ہر حلقے میں ایک احتجاج ہو پورے پاکستان میں، اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا جائے اور ہم منائیں گے، کیونکہ جو پنجاب کی عوام ہے اس کے مینڈیٹ پہ جس انتہا کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کی تو مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب وہ صوبہ ہے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ ٹرائیبیونلز میں پٹیشنز دائر کی گئی ہیں۔ میں خود ان میں سے ایک ہوں کہ جس نے ٹرائیبیونل میں پٹیشن دائر کی ہے، کیونکہ میرے حلقے کی عوام کا وہ بھی چوری کیا گیا۔ ان کے اس حق کے لیے، ان کی آواز کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ لڑائی ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب کے اب تو سیاسی مخالفین بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اتنی لمبی جیل کاٹ لیں گے۔ قریشی صاحب نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ کیا قریشی صاحب کو اب بھی آفرز ہو رہی ہیں یا قریشی صاحب کو اب بھی کوئی ایسی بات کوئی ملنے آنے کی کوشش کر رہا ہے یا کسی کے ذریعے آفرز دے رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں یا خان صاحب کو چھوڑ دیں یا مصالحت کے لیے بیچ میں کردار ادا کریں؟ جی، مجھے تو ہمیشہ یقین تھا کہ میرے والد اسی طرح کا سٹینڈ لیں گے، کیونکہ جب ملک کے مفاد کی بات آئی ہے انہوں نے ہمیشہ سٹینڈ لیا ہے۔ چاہے وہ ریمنڈ ڈیوس کا سلسلہ ہو، چاہے وہ سائفر کے ان کی نظر میں پاکستان کے مفاد اسی میں ہے۔ یہ پاکستان سے سنجیدگی اگر کسی کو بھی ہے تو وہ یہی سٹینڈ لے گا۔ میرے خیال میں کہ کوئی گنجائش نہیں بچی کسی قسم کی ڈیل کی۔ اگر تو ہم اپنے لیے لڑ رہے ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف جس طرح کی ہے، ایک جعلی 47 پہ بنی حکومت نے کس قسم کی قانون سازی کی ہے اور کس طرح کی گئی ہے۔ آپ 26ویں آئینی ترمیم لے لیں، اس کو تو ہم اب یہی لقب دے سکتے ہیں کہ یہ وہ پرو میکس ہے، کیونکہ جس طرح، اور یہی خدشہ ہم نے کیا تھا، اعلیٰ عدالت میں اور اس میں کورٹ کی جا رہی ہے، جس طرح منتخب کیے جا رہے ہیں ججز، اس کی تو آپ کو مارشل لاء کے دور میں بھی تزئین نہیں ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پیکا جیسی جو امینڈمنٹ آئی ہے، پیکا میں ایسے کالے قانون تو ہم نے پہلے کبھی بنے نہیں دیکھے، اور کسی جمہوری نظام میں تو نہیں۔ اگر ہم اسے جمہوری نظام کہیں، ماضی میں ہم نے اس ملک میں مارشل لاز دیکھے ہیں، مگر ایسا نظام نہیں دیکھا جو اس وقت اس ملک میں جمہوریت کا لباس ہمارے سامنے بیٹھا ہے۔ میں نے وہ ایک سوال اس میں کیا تھا کہ کوئی ایسی آفر شاہ محمود قریشی صاحب کو آئی ہو کیا مصالحت کا کردار ادا کریں؟ جی، ایسی گفتگو کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچی میرے خیال میں۔ اگر حکومت سنجیدہ ہوتی ہمارے ساتھ گفتگو کرنے میں، مذاکرات میں، تو وہ جب ہم نے لکھ کر ان کی تحریک انصاف اپنی ڈیمانڈز دے،
ہمارے جو تحفظات ہیں، ہمارے جو مطالبات ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ تھے، مگر ہم نے ہماری سنجیدگی کا آپ اس بات سے تعین کر سکتے ہیں کہ ہم نے باقی سب کو پیچھے رکھا. ہم نے صرف اتنی بات کی کہ آپ 26 نومبر اور 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیں، مگر اس پر بھی حکومت کی طرف سے نہ کسی آمادگی کا اظہار ہوا، بلکہ ہم نے حکومت کی طرف سے کیا سنا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ ہوگا نہیں. تو اگر کوئی بھی اس وقت اس ملک میں سنجیدہ ہوتا کہ مذاکرات کے ذریعے اس ملک میں استحکام لانا ہے تو ایسا نہ کرتے، مگر ہم ماضی میں چکے ہیں، وہ تو یقین ہی ڈنڈے کے استحکام میں رکھتے ہیں. رانا صاحب، جس طریقے سے مہربانو صاحبہ بات کر رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پرانے رفقا خان صاحب کے جنہیں توڑنے کی باتیں ہوتی رہیں نہیں ٹوٹے، یعنی لائک چودھری پرویز الہی صاحب، قریشی یاسمین راشد صاحبہ یا دیگر اور افراد، ان کے جیسے موضوع بحث میں صرف خان صاحب رہتے ہیں، دوسرے افراد نہیں آتے؟ آپ نے اکثر اوقات سنا ہوگا دوسرے افراد کا موضوع بحث بھی نہ آنا اور پھر بھی ان کا ٹکے رہنا، یہ کتنی بڑی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ میں پہلے اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اس سے پہلے پاکستان کے اندر کبھی ایسا نہ ہوا تھا، نہ کسی نے سوچا تھا کہ نظریے کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے تھے اقتدار کے لیے. مگر مجھے پاکستان کے اندر کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت دکھا دیں جس کے اتنے لوگ پکڑے گئے ہوں، اتنا ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا ہو، اتنے مقدمات ان پر درج ہوں، کوئی ایک سیاسی جماعت مجھے بتا دیں. یہ اتنا عرصہ اور اس کے باوجود ان کو جلسے کی اجازت اس لیے ملے کہ وہ جلسہ کمال کا کر دیں گے. مہربانو صاحبہ جوائن کر چکی ہیں، رانا صاحب سوال کر سکتے ہیں. مہربانو صاحبہ، جو میں سوال پوچھ رہا تھا مجھے اس مبہم سا جواب سنائی دیا ہے کیونکہ آواز میں مسائل کا سامنا تھا. ابھی موجودہ صورتحال کے اندر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسلام آباد والے ایونٹ کے بعد یہ 8 فروری کا ایونٹ جو ہے یہ کس حد تک مستند ہو سکتا ہے، کارگر ہو سکتا ہے، زوردار ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے، آپ اگر 26 نومبر کو حوالہ دے رہے ہیں تو آپ وہ جو صاحب نے دھمکی لگائی اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جو 26 کو ہوا وہ 8 کو بھی ہو سکتا ہے. سب سے پہلے میں اس بنیاد پہ نہیں، ایک پرسپشن بادی نظر میں یہ پایا. میں کچھ کہنا چاہتی ہوں اس میں تو سب سے حیران کن بات جس پہ آپ سب کو پریشان ہونا چاہیے ہے تو یہ تو حکومت کی طرف سے اعتراف ہو گیا کہ 26 نومبر کو جو سانحہ ہوا جس میں ہمارے بے گناہ شہری، نہتے شہری شہید ہوئے، وہ پھر حکومت نے ہی کروایا. جو گولی کیوں چلائی ہم پوچھتے ہیں، اور ہم پوچھتے ہیں کس نے حکم دیا، تو اس بات کا تو اعتراف ہو گیا کہ حکم حکومت نے دیا. اور کس لیے دیا؟ کیونکہ وہ لوگوں کو خوف زدہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ لوگوں کی آوازیں اور گلے بند کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت ایک جمہوری نظام ہی نہیں اس ملک میں، کیونکہ ہم انسانی بنیادی حقوق میں یقین نہیں رکھتے، کیونکہ ہم آئین میں یقین نہیں رکھتے، کیونکہ ہم ایک جعلی مینڈیٹ کو ہر قیمت پر بچانا چاہتے ہیں. یہ تو واضح ہو گیا. 8 فروری کو پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنے ووٹ کے لیے نکلے گی. وہ پی ٹی آئی کے لیے صرف نہیں نکلے گی، وہ نکلے گی اس نقطے پہ کہ 8 فروری کو ہم نے جہاں ووٹ دیا ہمارا ووٹ نہیں گنا گیا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کے لوگ جس طرح 8 فروری 2024 کو اپنی رائے دینے نکلے تھے، وہ 8 فروری 2025 کو اپنے ووٹ کا دفاع کرنے بھی نکلیں گے.